خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آج استاد رضا علی خان صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ہمارے اسٹوڈیو میں. یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے. جو حضرات یہاں پہ تشریف نہیں لائے ہیں وہ ہمیں آج بہت ہی آسانی سے سن سکیں گے اور ہم سے بات بھی کر سکیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے غلام علی صاحب کو کون نہیں جانتا. پوری دنیا میں شاید انسان اپنا نام بھول جائے لیکن بڑے غلام علی صاحب کو کوئی نہیں بھول سکتا. یہ حقیقت ہے. اور میوزک کی جو روح ہے, اگر یہ کہوں کہ بڑے غلام علی صاحب سے آئی تو یہ حقیقت کوئی بیجا نہیں ہوگا میرا لفظ. تو میں آپ کو بتا دوں, سب سے پہلے چلتے ہیں استاد رضا علی خان صاحب کی طرف. لیکن اس سے پہلے ان کی شان میں شاید چند لفظ چھوٹے پڑ جائیں, ان کی تعریف اتنی زیادہ ہے, لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ویسٹ بنگال اسٹیٹ میوزک اکیڈمی کے جو کور کمیٹی کے جو ممبر بھی ہیں, اور ویسے تو پوری دنیا میں سکھاتے ہیں, ان سے بڑے بڑے اساتذہ سیکھتے ہیں, لیکن وہاں بھی ویسٹ بنگال اسٹیٹ میوزک اکیڈمی میں یہ ٹیچ بھی کرتے ہیں, سکھاتے بھی ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے, بہت بہت شکریہ سر کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ جناب, بڑی مہربانی. تھینک یو. آپ سبھی جانتے ہیں کہ استاد رضا علی خان صاحب کی جو پشتہا پشت ہے, جنہوں نے قوالیوں کی خدمت کی, میوزک کی بنیاد ڈالی, اور حیدرآباد جیسے شہر میں, اگر میں یہ کہوں کہ حیدرآباد جیسے شہر میں قوالیوں کی جو اصل بنیاد پڑی یا کلاسیکل میوزک کی بنیاد پڑی, تو وہ آپ کا ہی گھرانہ ہے. بہت بہت شکریہ کہ سر آپ ہمارے درمیان تشریف لائے. سب سے پہلے چند الفاظ میں اپنے جو ہمارے استاد کی طرف سے جو ہے کہا گیا تھا, میں چاہتا ہوں کہ بڑے غلام علی صاحب کے بارے میں اور اپنے بارے میں جو ایک سلسلہ ہے, منسوب ہے جہاں سے آپ, ان کے بارے میں, یہ جو پورا سلسلہ نسب ہے, ان کے بارے میں بس چھوٹا سا چند لفظوں میں بتائیں ہمیں, ہمارے سامعین کو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جیسے قوالی ہے یا خیال ہے, جی ہاں, تو اسے خیال کو حضرت امیر خسرو علیہ الرحمٰن نے اسے بنایا, انوینٹ کیا. طبلے کو بھی حضرت امیر خسرو نے انوینٹ کیا. زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں, لیکن جو بچے نہیں جانتے میں ان کے لیے عرض کرتا چلوں. سب سے پہلے میں ایک چیز اس کی معافی چاہوں گا. سب سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو السلام علیکم, آداب, ست سری اکال, نمستے سب کہنا چاہتا ہوں. اور اسی سلسلے کو, اسی ذکر کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں کہ ستار بھی حضرت امیر خسرو نے. جی ہاں. اب ہندوستان میں جو غزل گائی جاتی ہے وہ بھی حضرت امیر خسرو نے. جی ہاں. تو خیال جو ہے یہ میڈیٹیشن کا ٹاپ فارم کو کہتے ہیں. جی ہاں. اگر آپ جو صوفی ہیں ان سے پوچھیں خیال کے بارے میں, جی ہاں, تو ان کا کہنا یہی ہوگا کہ خیال جو ہے وہ مراقبے کا یعنی میڈیٹیشن کا سب سے ہائیسٹ فارم ہے. یعنی آپ جو ہے وہ یونیورس اور خدائی جی ہاں, کی جب آپ ہم خیال ہو جائیں, جی, تو اسے خیال کہتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ خیال وہ ہے. اور خیال جو تھا یہ ایک بہت ہائی کلاس آف شوٹ ہے قوالی کا. پہلے قوالی, قول سے قوالی. جی ہاں. تو یعنی قال رسول اللہ. جی ہاں, جی ہاں, بالکل. تو یہ قول جو ہے وہاں سے ہے. تو رسول اللہ کے قول گائے جاتے تھے, حضرت علی کے قول گائے جاتے تھے, ان کی ولایت پڑھی جاتی تھی, اس طرح سے. تو یہ ہر خانقاہ, ہر جو مزار ہے اس میں یہ ضروری ہے. جی ہاں. اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہے. جی ہاں, بالکل. کیوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب خدا کی حمد کرتے تھے تو ان کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا. تو اس میں ہر ساز آواز میں بجتا تھا. اس سے پہلے ساز نہیں تھا دنیا میں. تو وہی ساز بعد میں پھر جیسے کہ دف کی شکل میں آئے اور شہنائی کی شکل میں اور دیگر جو طولا کہیں یا وہ عود کہیں, اور یہ اس طرح سے, اور پھر اسی طرح سے یہ دنیا میں پھیلا. تو اب ہم قوالی کی طرف آتے ہیں. تو قوالی کو اتنا دلچسپ بنایا بزرگوں نے کہ وہ ساری دنیا میں چاہے وہ زبان سمجھے یا نہ سمجھے قوالی ضرور سنے گا. چاہے آپ لاس اینجلس میں سن لیں اور چاہے آپ ٹوکیو چلے جائیں, یعنی ایک کونے سے ایک کونے, اور کیف سے لے کے ساؤتھ افریقہ تک چلے جائیں گے تو قوالی کے شائقین آپ کو ہر جگہ ملیں گے. سر یہ جو ہے آپ نے بیچ میں کہا تھا قول, قوالی اور خیال کے بارے میں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ صوفیزم کی کتاب میں مدارج, مسالک اور یہ سب جو خیال یہ سب آتا ہے. اس کے بارے میں ذرا سا ہمیں بتائیں ہمارے سامعین کو کہ کس طریقے سے یہ کیا قوالی کی ہی ایجاد ہے یا یہ ایک کوئی پریکٹیکلی عمل ہے انسانوں کا. دیکھیے صوفیہ جو تھے, جیسے کہ سب سے بڑے صوفیہ جو مولانا روم, جی ہاں,
اب مولانا روم ابھی میں نے تو صرف یہاں پر بات کری ہے حضرت امیر خسرو کی، جو کہ ایک 800 سال پرانا سلسلہ ہے، لیکن مولانا روم کا اور پرانا ہے، حضرت شمس تبریزی۔ تو اب ان لوگوں کا یہ جو لوگ ہیں صوفیزم جو ہے وہ رسول اللہ کے وقت سے ہی ہے۔ جی ہاں، جو ان کے اصحاب تھے، جو اصحابہ اکرام تھے، ان میں ہی یہ تھے، ان کو جو طریقے بتائے گئے۔ اس کے بعد میں پھر حضرت علی علیہ السلام اور اس کے بعد میں پھر دیگر جتنے بھی سلسلے تھے، ان سب نے ان کو، ان کے جو شاگرد تھے جو بڑے خاص لوگ تھے، ایک تو ہوتے کہ نا کہ بہت سے لوگ آئے کچھ دیر بیٹھے اور چلے گئے، ایک وہ ہوتے تھے جو صرف بیٹھے ہی رہتے تھے۔ جی ہاں، تو ان کو خاص تعلیم جو ہے، جو خدا کی وحدانیت یا جو بھی اس پہ آپ کہہ لیں، جی ہاں، تو وہ جو سلسلہ تھا روحانی، جی ہاں، وہ بتایا گیا۔ اور ہندوستان میں اس کا سلسلہ جس کو ہم آج یہاں پر قوالی کہتے ہیں، وہ قول تو وہاں بھی پڑھے جا رہے ہوں گے، ظاہر ہے عربی میں بھی پڑھے جا رہے ہوں گے، فارسی میں بھی پڑھے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر حضرت امیر خسرو نے یہ کیا کہ یہاں کی جتنی بھی عوام تھی تو وہ ظاہر ہے وہ تو عربی سے بے بہرا تھی اس زمانے میں، جی ہاں، عربی سے لوگ واقف نہیں تھے، تھوڑا بہت فارسی سے ہوں گے لیکن بڑے کم ہوں گے، لیکن جتنے بھی ہزاروں اور لاکھوں لوگ تھے اس دور میں جہاں تبلیغ ہوئی صوفیہ کی، تو ایک ایسی زبان، ایک ایسا سسٹم بنا کہ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں مندروں میں جو ہے وہ بھجن کیرتن بہت ہوتا ہے، تو اسی کی طرز کے اوپر میں کچھ ایسا کریں کہ جو ہم قول اور توحید اور اس کا سلسلہ ہم آگے بڑھا سکیں۔ تو پھر یہ اس کو یہیں کے ساز لیے ان کو ذرا ایک دوسری شکل جیسے پکھاوج تھی اس کو کاٹ کے طبلہ بنا دیا۔ کیا بات ہے سر، یہ عربی ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ امراء القیس اور اس سے بڑے بڑے جو شعراء تھے اس ٹائم پہ، تو وہ جب ایران، عراق وغیرہ جو ہے وہاں پہ دور دور تک لوگ پھیلے، اور وہاں سے جو شاعری ہے خاص طور پہ اس میں متفرق مختلف جو ہے طریقے ایجاد ہوئے، اینڈ اس کے بعد فائنلی میں ایک جو مین کوشچن ہے میرا وہ یہ کہ ابھی امیر خسرو کی آپ نے بات کی، امیر خسرو جو ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان سے تھے، اینڈ ایسا میں نے سنا ہے، یہ میں نے کوئی اوتھینٹیکیشن نہیں ہے اس کی، میں نے سنا ہے کہ وہ ہندوستان کے، ان کی والدہ جو تھی وہ سرہند کی تھی، سرہند کی تھی، سرہند پنجاب میں ہے، جی ہاں، تو اور ان کے والد جو تھے وہ ترک تھے، جی ہاں، تو اس طرح سے ہے، تو وہ ایک طریقے سے ہندوستانی تو ہے۔ جی ہاں، جی ہاں سر، آپ کی جو عظمت ہے اس کے سائے بڑے بڑے ہچکچاتے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں سامعین سے کہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن پوری دنیا میں پورے چاروں طرف جو ہے ٹہل کر کے اپنی آواز سے، اپنے انداز سے، اپنے سر اینڈ تال سے پوری دنیا میں اسلام خدمت کرنے کا جو سنہرا موقع استاد رضا علی خان صاحب کے پاس ہے، یقیناً کسی کے پاس نہیں ہوگا، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑے سیلیبریٹی ہیں، اور یقیناً یہ ایک سپر ہیرو ہیں ہمارے لیے۔ ایک چہرے کی نورانیت دیکھ کے آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی ان کے جو مدارج یا مسالک ہو سکتے ہیں وہ کتنی اونچے ہو سکتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے یقیناً تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ میں سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتا ہے قوالی یا صوفیزم یا روحانیت کے اوپر تو یقیناً آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ صرف قوالی اور صوفیزم جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے، موسیقی کے تعلق سے اگر کچھ پوچھنا چاہتے تو ٹھیک ہے اس پہ۔ اوکے رائٹ، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، سر ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نام بتائیے۔ جی رضا علی خان صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، ہم لوگ کو بہت خوشی ہے صاحب۔ جی بڑی مہربانی۔ جی نہیں صاحب، ہمارے دل میں 2 مہینے سے بہت خوشی ہے۔ یہ جو اسٹاف ہے ریڈیو چاندنار کا، آپ کے بارے میں بہت زیادہ ہی تعریف سنے ہم، کیونکہ ہماری ملاقات آپ سے ہو رہی، بہت بڑی بات ہے صاحب۔ بڑی مہربانی، آپ کی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہاں صاحب، میرا نام محمد عبد المجید، میں دریشور کا امتیاز ہوں، میں آنے والا ہوں صاحب۔ جی ضرور تشریف لائیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، تھینک یو مجید بھائی۔ یہ ہیں مجید صاحب جنہوں نے مطلب سر آپ کے فین بھی ہیں بہت بڑے، اور اس طریقے سے جو ہے باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ سر میرا جو سوال ہے خاص طور پہ میں نے بیچ میں روک دیا تھا، تو یہ آپ نے بتایا امیر خسرو اور اس وقت کے جو شمس تبریزی یا اس سے آس پاس جو آپ نے نام بتایا ہسٹری سے، تو یہ لوگ جب آئے ہندوستان میں اور ایمان کی، اسلام کی، انسانیت کی دعوت دی چاروں طرف، تو کیا وہ شروع سے ہی قوالیاں چل رہی تھیں، میوزک چل رہا تھا، یا پھر یہ ایک بیٹر وے تھا آگے جانے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ مولانا روم جو ہے وہ مطرب بھی تھے، یعنی کہ بجاتے تھے،
اور وہ بجانے پہ وہ یہ اللہ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں یا دیگر ہے لا الہ الا اللہ جو نا یہ جو کہ یہ جو ہم بولتے ہیں جو ورد کرتے ہیں تو اس کو انہوں نے وہ بجا کے وہ کرتے تھے تو اس میں جو کیفیت پیدا ہوتی تھی وہ ایک وجد طاری ہوتا تھا. تو اس سے ہی وہ آپ دیکھے ہوں گے کہ صوفی ازم میں وہ گول گول جو گھومتے ہیں وہ خدا سے جو شکوہ ہے شکوہ بھی ہے شکر بھی ہے. کیا بات ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. تو یہ وہ اللہ اور لا الہ کے اوپر ہی ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو یہ جو بنا ڈالی حضرت مولانا روم نے وہ اپنے مرشد یعنی کہ شمس تبریزی انہوں نے اس کا ان کو یہ مراقبے میں یہ بتایا کہ بھائی اس طرح سے کرو تاکہ آواز سے جو ہے دیکھیے آواز جو ہوتی ہے بولنا ہاں تو اب یہ آج تک سائنس کو پتہ نہیں چلا کہ ہم بولتے کیسے وائس ورک. تو بیسیکلی یہ روحانگی کی روحانیت کی ایک یہ سب سے بڑی جیتی جاگتی مثال ہے. عشق صوفیانی کی دنیا میں دوستو بہت ہی کم وقت ہے، سو وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد باتیں کریں گے. بہت بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اور سامعین بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. جی ہم چونکہ وقت کم ہے اس وجہ سے ہم آپ کی طرف آئیں گے. بشیر باغ میں آپ کا بچپن گزرا اور اس طریقے سے جو ہے وہاں پہ آپ کے جد امجد جو ہے وہ بھی حیدرآباد میں ہی کہیں نہ کہیں مدفون ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مطلب ظاہر ہے کہ پورا آپ حیدرآباد سے ہیں. میں لاسٹ ٹائم پہ استاد فرید الدین ایاز پاکستان کے جو ہیں ان سے انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا تم حیدرآباد کی مٹی کہیں سے بھی کھودو وہاں پہ تمہیں یہی ساری چیزیں ملیں گی. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے اور یہاں حیدرآباد اس چیز سے خاص طور پہ مشہور ہے. تو جب آپ حیدرآباد سے پوری دنیا جاتے ہیں حیدرآباد آتے ہیں تو پوری دنیا کے مقابلے میں حیدرآباد اینڈ یہاں سے چونکہ ہر چیز آپ کا ہے اپنا ہے تو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں آپ اس چیز کو اپنے آپ کو؟ سب سے پہلے حیدرآباد بچپنے سے اب تک جب بھی ہم باہر جاتے ہیں تو بریانی کھاتے ہیں تو حیدرآباد یاد آتا ہے. اور کہیں پر بھی جیسے چاٹ کی دکان دیکھتے ہیں تو حیدرآباد مرچی جو بنڈی پہ مرچی ملتی ہے وہ یاد آتی ہے. تو یعنی حیدرآباد کی ہر چیز جو ہے وہ ایک نایاب ہے یعنی ایک مثال ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. تو اس کو تو ہم مس کرتے ہی کرتے ہیں یہاں کے کھانے کو یہاں کی زبان کو. اور میرے دادا یہاں میر کے دائرے میں سلطان شاہی میں یہیں دفن ہیں. اور میرے پردادا استاد علی بخش خان صاحب یہاں آئے تھے اور اس کے بعد سے کنٹینیوسلی پھر ہمارے ان کے بیٹے استاد بڑے غلام علی خان صاحب برکت علی خان صاحب معین الدولہ نواب معین الدولہ بہادر کے دربار میں آتے رہے اور یہاں کے دیگر جو رئیس اور عمرا تھے ان کے یہاں پر پروگرام کا سلسلہ محفلوں کا سلسلہ رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے والد میرے دادا یہاں بڑے جیسے رضا خانہ زہرا ہے یا بارگاہ مبارک ہے دیوان دیوڑی اور سرتوق کا علاوہ تو یہاں ہمیشہ جو ہے نا سوزخانی کرتے رہے. میں نے بھی بہت کری بچپنے سے کری یہاں پر. اور آج ساری دنیا میں سوزخانی کے تعلق سے میں پوری جانا جاتا ہوں. تو میں حیدرآباد سے ہی یعنی کہ لوگ سارے مجھے جتنے بھی سنتے ہیں وہ یہی جانتے ہیں کہ رضا علی خان جو ہے وہ حیدرآباد دکن سے اس کا تعلق ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے اور اتنے قیمتی وقت لے کر کے آپ ہمارے سامعین سے روبرو ہوئے. بہت بہت شکریہ سامعین. چونکہ وقت کی قلت ہے اس وجہ سے ہم چلیں گے لائیو میں روبرو دیکھیں گے اور باتیں بھی کریں گے ڈھیر ساری. اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے ہمارے جہاں پہ فنکشن ہو رہا ہے جہاں پہ یہ ایونٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. تو انشاءاللہ زبردست طریقے سے ہم لوگ بات کریں گے وہاں پہ. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ روبرو دیکھ بھی سکیں گے سن بھی سکیں گے اور مستفید بھی ہو سکیں گے. سر بہت بہت شکریہ. ہم یہاں سے اجازت لینا چاہیں گے سامعین آپ سبھی سے کیونکہ اب لائیو میں جانا ہے ہوسٹ کرنا ہے پروگرام کو اور بہترین طریقے سے ایک حیدرآبادی اسٹائل میں بنداس لے کر کے آگے جانا ہے. سنتے رہیے 107.8 ریڈیو چار مینار. ہم سب ہیں دل سے حیدرآبادی.